اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ایک عدالت اور دو فیصلے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک بہت بڑے کیس کی پیش رفت جو آج کے دن میں ہوئی وہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ بالخصوص عمران خان صاحب کے حوالے سے آج توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ نیب عدالت کی طرف سے ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، یعنی ان کی اہلیہ بی بی بشرا اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے فرد جرم جو ہے وہ آج عائد کر دی گئی ہے۔ تھوڑا سا تفصیل میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ کیس کی، یقیناً آپ کے نالج میں ہوگا کہ توشہ خانہ کیس کا جو مین بنیادی ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جی عمران خان صاحب کو کچھ گھڑی جو ہے وہ ایک تحفے میں دی گئی، جس کو انہوں نے اس کے مطابق قیمت ادا کر کے انہوں نے بعد میں فروخت کیا۔ اس کے بعد کچھ اور بھی جو تحائف تھے جو سعودی عربیہ کی طرف سے ملے تھے، وہ عمران خان صاحب نے جو متعلقہ جو اماؤنٹ تھی توشہ خانہ قانون کے مطابق وہ ادا کر کے انہوں نے سیل آؤٹ کر دی تھی۔ تو لیکن اسی ہی بنیاد کے اوپر اس کیس کو جو ہے وہ کریٹ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ بات بھی یقیناً آپ کے مائنڈ میں ہوگی کہ جب اس کیس کا مکمل خلاصہ کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے مکمل تفصیل مانگی تھی، توشہ خانہ کا ریکارڈ مانگا تھا، تو اس میں نواز شریف سب سے جو ٹاپ پہ تھے وہ نواز شریف صاحب تھے۔ اس کے بعد جو نمبر آ رہا تھا وہ آصف علی زرداری صاحب کا تھا، اور انہوں نے وہ غیر قانونی عمل کیے جس کی توشہ خانہ اجازت نہیں دیتا، یعنی کہ گاڑی کا آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو غیر ملکی کسی بھی صدور کی طرف سے یا کسی وزیر اعظم کی طرف سے اگر کوئی تحفہ دیا جاتا ہے گاڑی کی صورت میں، تو آپ اسے نہیں خرید سکتے، جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے گاڑیاں خریدی توشہ خانہ سے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کا نمبر آتا ہے، انہوں نے بھی جتنا ان کا ہاتھ ڈل سکتا تھا انہوں نے اس مال کو لوٹا۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ بھی جو ہے وہ زیر فہرست تھی، جنہوں نے بہت سارے تحائف لیے توشہ خانہ میں اور بہت ہی کم قیمت ادا کر کے جو ہے وہ ان تحائف کو انہوں نے حاصل کیا تھا۔ اور کچھ ایسی شرمناک چیزیں بھی ہیں جن کا میں خلاصہ اگر کرنے پہ آؤں گا تو یقیناً ایک شرم کی بات ہوگی، جو مریم نواز صاحبہ نے قطر سے جو کچھ ایسے تحائف ان کو دیے گئے تھے وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ریسیو کیے ہیں۔ تو ایک شرم کی بات ہے جو میں بالخصوص بالکل بھی جیسے شائع نہیں کرنا چاہوں گا اپنے ولاگ کے اندر۔ تو یعنی جتنے بھی لوگ تھے، چاہے وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں، یعنی جتنا بھی یہ حلقہ احباب تھا، ان سب نے جو ہے وہ توشہ خانہ سے ایک بہت زیادہ تعداد میں چیزیں خریدی ہیں اور بہت کم معاوضہ ادا کر کے خریدی تھی۔ یعنی ان لوگوں کو بالکل کلین چٹ ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی بھی جرم جو ہے وہ ان کے اوپر عائد نہیں کیا گیا، لیکن میاں نواز شریف صاحب بھی سرخرو ہیں اور آصف علی زرداری صاحب بھی سرخرو ہیں اور باقی سیاستدان بھی سرخرو ہیں، لیکن جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دیا گیا ہے آج کے دن میں۔ اور ساتھ ساتھ یعنی جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ایک عدالت اور دو فیصلے، دوسری جانب جو شریف ٹرسٹ کا کیس تھا سن 2000 سے سٹارٹ ہوا تھا، 3 سال اس کی ہیئرنگ کی گئی، اس کی مکمل ریکارڈ جو تھے وہ نیب کے پاس موجود تھے اور ان کو حاصل بھی کیا گیا۔ آج ان 5 ریفرنس کو بند کر دیا گیا ہے، یعنی ایک طرف عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کے نام کے اوپر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور دوسری جانب جو ہے وہ کلین چٹ جو ہے وہ دکھا دی گئی ہے، کلین چٹ دے دی گئی ہے میاں نواز شریف صاحب کو۔ ان کے 5 ریفرنس جو دائر تھے نیب کے اندر ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ یعنی آپ یہ ایک محاورہ جو ہے کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس، یہ پاکستان کا وہ قانون ہے جس میں جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے آپ ترمیم کر سکتے ہیں۔ بالخصوص آپ نے کل کا جو فیصلہ سنا جس میں میاں نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ اہل قرار دیا گیا کہ وہ اس 2024 کے الیکشن میں
حصہ لے سکتے ہیں۔ یعنی سپریم کورٹ جو کہ پورے پاکستان کی، اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، اس نے اپنے ہی فیصلے کو غلط قرار دے دیا۔ یعنی وہ فیصلہ جو آج سے چند سال پہلے پاکستان کے سپریم کورٹ کے ایک جج نے دیا، سپریم کورٹ نے یہ اعلان کیا کہ اگر کوئی بندہ کسی بھی معاملے میں ملوث پایا جاتا ہے تو وہ اس کی جو نااہلی ہوگی وہ تا حیات ہوگی۔ آج یعنی کل کے فیصلے میں اسی کو غلط قرار دے دیا گیا، اور جناب نواز شریف صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو کلین چٹ دے دی گئی کہ آپ 2024 کے الیکشن میں دوبارہ جو ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں۔ اور جناب عزت مآب جناب فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہ اب اس بات کی اوپر کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے، یہ ایک کھلا اعلان ہے کہ ہم نے جو اس کی مدت کا تعین جو ہے وہ اب 5 سال کر دیا ہے۔ یعنی اگر کوئی بھی انسان کسی بھی قسم کی کرپٹ عناصر میں اگر کوئی شریک پایا جاتا ہے یا جرم ٹھہرایا جاتا ہے، مجرم اسے ٹھہرایا جاتا ہے، تو اب اس کی جو نااہلی ہو وہ جسٹ صرف اور صرف 5 سال ہوگی۔ اور اسی بنیاد کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کو یہ کلین چٹ دے دی گئی ہے کہ آپ جو ہے 2024 کے الیکشن میں جو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ جہانگیر ترین صاحب کو بھی کلین چٹ دے دی گئی ہے۔ تو ہر پاکستانی یقیناً قانون اور قانون کی حکمرانی کے لیے آواز بلند کرتا ہے، لیکن عوام کے لیے اس قانون کے اندر کیا اختیار موجود ہے اور ایک طاقتور کے لیے کیا اختیار موجود ہے، اس میں ایک واضح طور پہ فرق دیکھا جاتا ہے اس ملک پاکستان میں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے غیر مبالغ اور ایک جب رزلٹ کہہ لیں یا ایک توازن کہہ لیں یا ایک موازنہ کہہ لیں کہ جب کیا جاتا ہے جوڈیشری کے لحاظ سے، تو پاکستان کا بہت ہی نیچے جا کے نمبر آتا ہے کہ آپ کے ملک پاکستان میں جو انصاف کی شرح ہے جوڈیشری کے اندر، قانون کے اندر، اس کے مطابق آپ کو یہ ڈیزگنیشن یا یہ نمبر ہم دے رہے ہیں، جو کہ بہت ہی نیچے جا کے نمبر دیا جاتا ہے، تقریباً 100 سے بھی نیچے ہے قانون کے توازن کے حوالے سے، کہ آپ کے اندر اس قدر جو ہے وہ آپ کے فیصلوں کے مطابق قانون کی حکمت عملی یا قانون کی جو علمداری ہے وہ اس قدر ناقص ہے، اور اس قدر جو ہے وہ آپ کے فیصلوں یا عوام کو جو ریلیف دیا جاتا ہے اس کی شرح کے حساب سے آپ کو یہ نمبر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک المیہ ہے اس ملک پاکستان کے لیے، یہ ایک المیہ ہے اس قوم کے لیے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جب چاہے، جیسا چاہے، جو چاہے وہ ویسا کر سکتا ہے، اور ایک قانون طاقتور کے لیے ہے اور ایک قانون غریب انسان کے لیے ہے۔ تو ناظرین، آج کے ولاگ کے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔